زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم ایک بار پھر بزرگوں کے مدنی چینل کا ایک انتہائی خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ زندگی بہتر بنانے کی خواہش اور تمنا ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی خوب سے خوب تر ہو جائے، بہتر سے بہترین ہو جائے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک محنت کرنی چاہیے۔ دیکھیں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کا کے سفر میں فاصلے آہستہ آہستہ طے ہوتے جاتے ہیں۔ بچپن سے لڑکپن کا سفر ہوتا ہے، پھر لڑکپن سے جوانی، پھر جوانی سے بڑھاپا، اور وقت گزرتا جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جسم کمزور ہوتا جاتا ہے، لیکن جو چیزیں باقی رہتی ہیں وہ ہمارے اعمال اور اچھے کام ہوتے ہیں جنہیں ہم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا ہوتا ہے، جس سے کسی کو آسانی ملتی ہے، کسی کے دل میں ہم نے خوشی داخل کی ہوتی ہے، کسی کی تکلیف دور کی ہوتی ہے۔ اچھا، بعض اچھے کام ہمیں بظاہر بڑے چھوٹے لگتے ہیں، لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ بڑا مرتبہ دلا سکتے ہیں اگر اس میں اخلاص ہو۔ آج ہم انہی اچھے کاموں کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہمارا بڑھاپا صرف سفید بالوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے کاموں کی وجہ سے جگمگائے۔ الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہی ہماری زندگی میں سکون پیدا کریں گے، اطمینان اور دائمی خوشیوں کا سبب بنیں گے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، انہی چھوٹے چھوٹے کاموں پر ہم اپنے مبلغین سے بات بھی کریں گے اور اپنے بڑھاپے کے ایک ایک لمحے کی قدر کر کے اسے بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم زندگی کے ایک ایسے دور میں پہنچ چکے ہیں جہاں ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے اور ہر عمل بڑا معنی خیز ہوتا ہے۔ وقت نے ہمیں تجربہ دیا اور تجربے نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نیکی ہمارے رویے، ہمارے معاملات اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال میں چھپی ہوئی ہے۔ آج ہمارے پروگرام زندگی بہتر بنائے کا موضوع ہے اچھے کام، اور وہ کام جو ہمیں اللہ پاک کی رضا کے قریب کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے کو بھی خوبصورت بناتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر سیکھتے ہیں کہ ان اچھے کاموں کو ہم اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں، اور بڑھاپے کی اس عمر کو، اس ایج کو ہم کیسے اچھائیوں سے مزین کر کے زندگی کو واقعی بہترین کیسے بنا سکتے ہیں۔ آئیے پہلے میں اپنے بزرگوں کا تعارف کراتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرمائے ہمارے نوید مدنی بھائی، انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل رہیں گے۔ نوید بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، سب خیریت ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ محمد حسین اتاری بھائی تشریف فرمائے، المعروف حسینی بھائی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، دہاک اللہ حسنک، اللہ پاک آپ کو مسکراتا رکھے۔ حسینی بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ پاک کی رحمت۔ ماشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے گفتگو کرنی ہے اچھے کام۔ انشاءاللہ آپ کے تجربے سے بہت کچھ سیکھیں گے آج انشاءاللہ۔ اچھا، میری الٹی طرف موجود ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، محمد یوسف اتاری بھائی۔ یوسف بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں کریم بھائی؟ خیریت ہے؟ اللہ کا بڑا کرم احسان۔ یوسف بھائی کے برابر میں تشریف فرما ہے ہمارے نعت خواں ہیں اور بہت ہی اچھے جامی رضا بھائی۔ کیسے ہیں جامی بھائی؟ الحمدللہ، سب خیر ہے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں آپ؟ در سے غلام آپ کے لوٹ کے آئے کس طرح، در چھوڑ سے- کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بزرگ مبلغین بھی تشریف فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم
آج کے موضوع اچھے کام پر ان سے گفتگو کریں گے، ان کے تجربے سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور ابھی سے سب نیت کر لیں جو مدنی چینل، بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آج جو اچھی باتیں ہم نے سیکھنی ہیں اس کو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں شامل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو جامی بھائی پھر کچھ سنائیے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ خوشیوں سے حجاج کرام حج کر کے مدینے کے حاضری سے لوٹ رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ عاشقان رسول کے جذبات۔ در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کہ اس طرح چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کہ اس طرح چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کہ اس طرح آنکھ کو منا لیا آنکھ کو گئے منا لیا دل کو منائے کہ اس طرح دل کو منائے کہ اس طرح دل کو منائے کہ اس طرح فصل بہار لوٹ چکی پھول کھلائیں کہ اس طرح فصل بہار لوٹ چکی پھول کھلائیں کہ اس طرح چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کہ اس طرح اور چوم کے خاک طیبہ چوم کے خاک طیبہ بھول گئے تھے سارے غم بھول گئے تھے سارے غم بھول گئے تھے سارے غم پھر سے غم حیات میں دل کو پھنسائیں کہ اس طرح چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں
آقا ہماری عید تھی کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائیں کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح لوٹ کے اب چلے لوٹ کے اب چلے غلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئیں کس طرح پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئیں کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح اور گنبد سبز دیکھ کر گنبد سبز دیکھ کر روح میں کیف سر بسر روح میں کیف سر بسر روح میں کیف سر بسر صبر و قرار اے ادیب روح ملائیں کس طرح صبر و قرار اے ادیب روح ملائیں کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح سبحان اللہ چھوڑ کر آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح اللہ واقعی بڑے عاشقان رسول کی جب مدینہ طیبہ سے جدائی ہوتی ہے تو کیفیت عاشق سے پوچھیے جو عاشق ہیں ان کی کیفیت واقعی بڑی ہم نے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دیکھا ہے کہ جب مدینے سے جدا ہوتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے اللہ کریم ہمیں بھی پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی بہتر بنائیں اور آج کا ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اچھے کام میں شروع میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام میں کچھ سیگمنٹ بھی شامل ہوتے ہیں زندگی بہتر بنائے میں آج انشاءاللہ نگران شورا کا سیگمنٹ بھی شامل ہوگا اور ان کی بھی سنیے شامل ہوگا پھر ایک تصویر دکھائی جاتی ہے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے علم میں ہے
اس تصویر کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے، تصویر کیا پیغام دے رہی ہے؟ تو تصویر دیکھیے اور تصویر دیکھ کر یہ سوچیں کہ یہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ یہ ایک ترازو ہے، پر ایک بڑی سی مکھی بیٹھی ہے، لیکن اس کا بیشتر حصہ جو ہے اس کا وزن سبزیوں کی طرف ہے، اور جو سونے والی سائیڈ ہے اس کے اوپر بھی ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ تصویر آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے، اس کو دیکھیں، ذرا غور سے دیکھیں۔ چلیں اب اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اچھے کام۔ نوید بھائی، آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی محسوس کی جاتی ہے کہ بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تو آدمی تیار ہو جائے، جیسے قربانی آئی، بڑا کام تھا، اچھا کام ہے تو یہ کریں گے، ذوق اور شوق سے کریں گے۔ حج کرنا ہے، عمرہ کرنا، سب ضروری کام ہے۔ حج فرض ہو تو وہ بھی ضروری ہے، قربانی واجب ہے تو وہ بھی ضروری ہے، لیکن بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر بڑے چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں تو انہیں بڑا معمولی سمجھ کر اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ معمولی اور چھوٹے کام جو ہماری نظر میں معمولی اور چھوٹے ہیں، کیا یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی اللہ کریم کی رضا کا باعث بن سکتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بالکل ایسا ہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، جس کے کرنے میں کوئی خاص مشقت نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں لگتا، اس کے لیے کوئی طریقہ کار سیکھنا نہیں پڑتا، تو ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کے کرنے پر بڑی بڑی نیکیاں بھی ہے کہ ان کی بشارتیں دی گئیں۔ جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں، راستے میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آئی جو مسلمانوں کے لیے یا گزرنے والوں کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے کوئی کانٹا پڑا ہے یا کوئی کانٹے دار چیز ہے یا کوئی شیشہ، کوئی پتھر یا اس طرح کوئی اور نقصان پہنچانے والی چیز اگر ہمیں نظر آئی اور ہم نے اچھی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو اگر وہاں سے ہٹا دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کسی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے نیکی کے حوالے سے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو یہ بعض اوقات چھوٹی نیکی جو ہے یہ مغفرت کا سبب بھی بن جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا اچھے کاموں کو کر گزرنا چاہیے۔ اور ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ اچھا کام کسے کہتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے نا؟ تو اگر ہم اس کی کوئی فہرست بنائیں، یہ بھی اچھا کام، یہ بھی اچھا کام، تو بہت بڑی فہرست بن جائے اور مکمل پھر بھی نہ ہو پائے۔ اچھا، ظاہر ہے بہت سارے اچھے کام ہیں، ان گنت، آپ کہاں تک گنتے جائیں گے؟ اصل میں انسان کی یعنی زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ اگر ہم ذاتی پہلو اور اجتماعی پہلو لے کر بھی بات کریں نا، تو کئی اچھے کام ہیں جو اس کی ذات سے وابستہ ہیں، کئی اچھے کام ہیں جو اس کی اجتماعی حیثیت کے اعتبار سے جو ہے نا اس کے لیے ہے کہ اچھے بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میری ذاتی بات ہے تو میں اپنی شخصیت کو ایسا بناؤں کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، قابل بھروسہ ہو۔ اب مجھے چاہیے کہ میں بات کروں تو اچھی بات کروں تو سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں، کسی کو دھوکہ نہ دوں۔ اس طرح کی اگر میں اپنے ذات کے حوالے سے دیکھوں تو یہ سب اچھے کام ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے حوالے سے اگر دیکھوں تو ایک معاشرتی حوالے سے جو اچھے کام بنتے ہیں، میں اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے جو ہے وہ بات چیت کروں، ان کے احساسات کا خیال رکھوں، انہیں تکلیف پہنچانے سے بچوں، انہیں راحت پہنچاؤں، اس طرح۔ تو اس کو اگر ہم یوں کہیں نا کہ وہ کام جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا سبب ہیں، وہی اچھے کام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں، وہ کام جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، یقیناً وہ اچھے کام ہیں۔ اور ابھی جیسے بات چل رہی ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہر نیکی کو کرنے کی جیسے موقع آئے اس کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں مجھے مسلم شریف کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک کانٹے دار شاخ پڑی ہوئی ہے جو گزرنے والوں کو
تکلیف دے رہی ہے، تو اس نے نیت کی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے شاخ کو ہٹاؤں گا اور مسلمانوں کا راستہ صاف کروں گا۔ لہٰذا جب اس نے یہ عمل کیا کہ اس راستے سے شاخ کو ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں بظاہر کوئی بڑا کام نہیں ہے، بالکل بالکل، کوئی بڑا کام نہیں ہے، لیکن اس نے مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے اس نے یہ چھوٹا سا کام کر دیا، اور اس کے عوض میں اس کو، اس کے بدلے میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کی کتنا بڑا انعام ہے بشارت نوید ملی۔ بھائی کہ کانٹے دار جھاڑی ہٹانے پر مغفرت کی بشارت تو مسلم شریف کے اندر ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہر کام جو ہے وہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اچھا ہو تو اس کو کر گزرنا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس پر رضا کی اور ثواب کی امید رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ واقعی بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، بڑی ہی خوبصورت بات ہمارے نوید بھائی نے بیان کی، اور مسلم شریف کی حدیث نے تو ایمان تازہ کیا کہ کانٹے دار جھاڑی ہٹائی اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھیں ایسے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں نا، انہیں بڑا معمولی تصور کیا جاتا ہے، یار وہ بھنگی آئے گا، سویپر آئے گا، وہ آ کے اٹھا لے گا، مطلب ہم نہیں کرنے سارے یہ کام۔ اگر اچھی نیت سے کریں گے کہ اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد پتہ چلے کہ جو تم نے راستے سے چیز اٹھا کے رکھی تھی وہی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، قیمت طلب نہیں کرتی۔ تو ہو سکتا ہے یہی کوئی معمولی سا عمل بہانہ بن جائے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی خاطر، یعنی اللہ پاک کی رضا کے لیے مخلوق کی خیر خواہی کو خود پر لازم کر لو، ان کاموں کو لازم کر لو کہ جس میں مخلوق کی خیر خواہی ہوتی ہو، کیونکہ اللہ پاک سے ملاقات کے وقت تمہارے پاس اس سے افضل عمل ہرگز نہیں ہوگا۔ یعنی جب محشر میں اللہ کریم سے ہم نے ملاقات کرنی ہے تو اس وقت سب سے جو افضل عمل ہمارے پاس ہوگا وہ مخلوق سے خیر خواہی ہے، اور کانٹے دار جھاڑی کا راستے سے اٹھا دینا کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، یہی تو خیر خواہی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ تو ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، ہماری ذات سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ حسینی بھائی آپ کی طرف میں آؤں گا۔ ماشاءاللہ دیکھیں، ایک اچھے کام کی طرف انہوں نے رہنمائی کی، اور نوید بھائی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ اگر ہم اچھے کاموں کی فہرست بنانا چاہیں نا تو یقین مانیں کہ اتنی طویل ہو جائے کہ ہم لکھتے لکھتے بھی تھک جائیں لیکن اچھے کام ختم نہ ہو۔ بے شک۔ تو میں دیکھیں چینل ہمارا بزرگوں کا ہے، ہمارا کلام بزرگوں سے ہوتا ہے، اور اس عمر میں آ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانا ہمارا مقصد ہے کہ ہماری زندگی بہتر سے بہترین ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، اور ہم اچھے کاموں کے عادی بن جائیں۔ تو ایک خاص چیز جو اس عمر میں آ کے بہت زیادہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ ہے ہمارے ساتھ رشتہ داروں کا جڑا ہوا ہونا۔ جب ہم اس عمر میں پہنچتے ہیں، 60 پلس ہو جاتے ہیں، 50 پلس ہو جاتے ہیں، تو عموماً اولاد بھی جوان ہو چکی ہوتی ہے، ان کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں، ہم نانا بن چکے ہوتے ہیں، ہم دادا بن چکے ہوتے ہیں، فیملی ہماری بڑھ چکی ہوتی ہے۔ ان سب کو جوڑ کر چلنا، کیا یہ بھی نیک کام ہے؟ الحمدللہ ہمارا پروگرام بھی اسی کے مطابق یہ ہے کہ زندگی بہتر بنائیں، اور زندگی بہتر بنانے میں بہت سارے کام آتے ہیں، جس میں ہم نے جو کہا کہ اچھے کام میں رشتہ داروں سے جڑ کے چلنا بھی ایک کام ہے۔ بے شک، رشتہ داروں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، اور اس میں ایک فن ہوتا ہے رشتے جوڑنے کا کہ جس کو اس فن آ گیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ رشتے جوڑنے کا فن یہ ہے کہ بندہ غصے سے روکنے کے بجائے کہ کوئی بچہ یا کوئی ایسا ہے کہ جو غلط کام کر رہا ہے یا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو غصے سے لوگ سمجھاتے ہیں، اس کو جھڑک کر سمجھاتے ہیں، تو غصے سے روکنے کے بجائے نرمی سے سمجھانا چاہیے۔ جب نرمی سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بات اثر بھی کرے گی۔ بات وہی ہوتی ہے مگر انداز فرق لے آتا ہے۔ بے شک، جب انداز فرق لائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ جو ہے یہ بڑے بڑے جھگڑوں کو بھی روک سکتا ہے، اگر وہ چاہے کہ مجھے کس انداز میں لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، کس طریقے سے سمجھانا۔ اور بزرگ ہونے کے ناطے غصہ جو ہے یہ کامیابی کا راستہ نہیں، بلکہ اصلاح کا ذریعہ یہی ہے کہ آپ اگر جوڑنا چاہتے ہیں تو جوڑنے کے لیے ضرور ہے کہ آپ اپنے اندر نرمی لے کر آئیں۔
کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جوڑنے کے لیے بات آپ وہی کر رہے ہیں، مگر فرق یہ آ گیا کہ آپ کا انداز صحیح نہیں تھا۔ اگر آپ اچھے انداز میں ان کو اصلاح کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جھگڑوں کو ٹال سکتے ہیں۔ اور کئی ایسے معاملات آتے ہیں کہ جس میں بگڑے ہوئے رشتوں کو بھی وہ سنوار سکتا ہے۔ ایک تصور کیجئے کہ کوئی بزرگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی نوجوان کوئی غلط کام کر رہا ہے اور اس کی اصلاح کا بھی موقع ہے۔ اب اس جگہ پر اگر اس کو ہم غصے سے روکتے ہیں کہ جناب یوں نہیں یوں، وہ غلطی کا مرتکب ہو رہا ہے اور اس کام سے اس کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے، بجائے اس کو اس وقت غصے سے کہنے کے بہتر ہے کہ اس کو قریب بلایا جائے، بٹھایا جائے، نرمی کی جائے، شفقت کی جائے۔ بڑے نرمی اور شفقت سے پہلے اس کے نقصان کے پہلو بتایا جائے کہ اس میں یہ نقصان آسا ہے۔ یعنی کہ مین چیز کیا ہے؟ نرمی خوبصورت ہے، فلاح و کامرانی نرمی و آسانی، نرمی و آسانی میں۔ ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ دیکھیے نا، اللہ پاک نے بھی اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کو فرعون جیسے سرکش کو نرمی سے سمجھانے کا حکم دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب فرعون کے سامنے جاؤ تو نرمی سے گفتگو کرو۔ مفسر قرآن مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہ العالیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پیار محبت سے نصیحت کریں، کیونکہ اس طریقے سے کی گئی نصیحت سے یہ امید ہوتی ہے کہ سامنے والا نصیحت قبول کر لے یا کم از کم اپنے گناہ کے معاملے میں اللہ پاک کے عذاب سے ڈرے۔ اور ہمیں تو اصلاح کرنی ہے، ہمارا کام ہی ہے کہ اچھے کام کروانے، زندگی بہتر بنوانی۔ اب کوشش ہماری ہونی چاہیے۔ پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی معاملات میں بھی جہاں تک ممکن ہو نرمی سے ہی کام لینا چاہیے، کہ جو فائدہ نرمی سے کرنے میں حاصل ہو سکتا ہے وہ سختی کرنے کی صورت میں حاصل ہو جائے، یہ ضروری نہیں۔ اور یہ کاروباری طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کو کچھ سمجھانا ہے تو اس کو نرمی سے سمجھائیں، گھر کے اندر ہیں، بہو بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، ان کو نرمی سے سمجھائیں۔ بعض اوقات ضعیف العمر لوگ جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں راستے میں جا رہے، ٹریفک جام ہو رہا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، جو بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ پیچھے سے اگر کوئی ہارن مارتا ہے تو اور غصہ مزید بڑھ جاتا ہے کہ آگے نہیں دیکھ رہا تو ٹریفک جام ہے، کھڈا ہے، آج کل جو معاملہ چل رہے۔ تو نرمی ضروری ہے، پیار محبت سے شفقت کے ساتھ، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی آسانیاں ہو جائے گی، کاروباری جگہوں پر بھی آسانیاں ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح برائے اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، بڑی خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، اور ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ہماری جو تلخ زبانی ہوتی ہے نا، مطلب سخت جملے اور سخت لہجے کے اندر ہم اپنے بچوں سے بھی کرتے ہیں نا، اپنے پیاروں سے بھی کرتے ہیں، تو یقین مانیں کہ یہ سخت لہجہ، سخت جملے ہماری اولاد کو بھی ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ ایسی اولاد بھی والدین کے قریب نہیں آتی کہ بھائی ہر وقت غصے میں رہتے ہیں یار، ڈانٹتے رہتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، اتنا غصہ کرتے ہیں یار۔ تو نرمی جو ہوتی ہے نا، یہ محبت کو بڑھاتی ہے، آپ کی اولاد کو آپ کے قریب کرے گی، آپ کے پیاروں کو، آپ کے رشتہ داروں کو آپ کے قریب بنائے گی جب آپ کی زبان میں مٹھاس ہوگی۔ تو کوشش کریں، یہ بھی ایک اچھا کام ہے، دل جیتنے کا کام ہے، کسی کی اصلاح بھی کرنی ہے تو نہایت ہی نرمی کے ساتھ۔ اب یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس سے بڑا کون گناہ گار ہوگا، اور نبی سے بڑھ کر امت میں کون متقی پرہیزگار اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا؟ جب اتنی بڑی ہستی کو حکم ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے گناہ گار کے پاس جاؤ، تو حکم ہو رہا ہے نرمی سے بات کرنا ہے۔ تو والد صاحب اگر اولاد سے بات کریں، اگرچہ ان سے غلطی ہوئی ہو، انہوں نے غلط کام کر دیا ہو، لیکن پیار و محبت سے سمجھائیں کہ ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ اولاد کو پیار و محبت دیں گے تو انشاءاللہ اولاد ہمارے قریب آئے گی، اور انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا، آپ اولاد کا دل جیتنے میں کامیاب ہوں گے، اور یہ بھی ایک بہترین اچھا کام ہے انشاءاللہ، باعث ثواب بھی ہے، اللہ کی رضا کا باعث بھی ہے۔ اچھا، اب میں چلوں گا میرے
یوسف بھائی کی طرف. یوسف بھائی ابھی ہم نے سنا کہ جی گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے. جی. اچھا میں نے یہ سنا ہے بلکہ بڑی مشہور بات ہے کہ مسکراہٹ جو ہوتی ہے نا یہ دل جیتنے کا نسخہ ہوتی ہے. آپ جس سے بھی ملتے ہیں پہلی ملاقات ہوتی ہے اگر آپ سپاٹ چہرے کے ساتھ اور بالکل اگنور کر کے ملیں گے تو سامنے والے پہ کوئی اچھا امپریشن نہیں پڑتا. اور پہلی ملاقات میں آپ مسکرا کے ملیں کہ سامنے والا دیکھے یار اتنی مجھے مطلب انہوں نے توجہ دی ہے, اتنا مسکرا کے ملاقات کی ہے, تو یقیناً دل تو خوش ہوتا ہے نا. کوئی آپ کی طرف مسکرا کے دیکھے, میری طرف مسکرا کے دیکھے تو ایک مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے. کیا فرماتے ہیں, کیا واقعی مسکراہٹ دل جیتنے کا نسخہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریم رضا بھائی, یہ قول کہ مسکرانا یا مسکراہٹ کے ذریعے دلوں کو جیتا جاتا ہے, یہ ایک ایسا قول ہے جس پہ تقریباً لوگ متفق ہو جائیں گے کہ یار وہ انسان کے جو اپنے چہرے کو مسکراہٹ کے ذریعے روشن رکھے, جب کسی کے پاس جائے اس کے جاتے ہی اس کا مسکراتا چہرہ جب سامنے والے تک پہنچتا ہے تو اس کا استقبال کا انداز بھی دوسرا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے فرمایا ایک سیریس فیس لے کے انسان کہیں جائے اور اس کے برعکس ایک مسکراتا چہرہ لے کے انسان کسی کے پاس جائے تو جو میزبان ہوگا یا جس کے پاس آپ جائیں گے نا اس کا استقبال کا انداز بھی مختلف ہوگا. سبحان کچھ لوگ دل میں گھر کر جاتے ہیں, کیا بات. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے انسیت سی ہو جاتی ہے. کریم رضا بھائی, کچھ ایسے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جن سے ملنے کو دل چاہتا ہے, ان کے اندر عمومی طور پہ اخلاق کی برتری ہوتی ہے, ان کا کردار ستھرا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہنس مکھ لوگ ہوتے ہیں. اللہ اللہ. جب کسی سے ملتے ہیں نا تو ملنے والے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. وہ خوش مزاج ہوتے ہیں, خشک مزاج نہیں ہوتے. خشک مزاج نہیں ہوتے, خوش مزاج ہوتے. تو خوش مزاجی, سبحان اللہ, چہرے کی رونق, چہرے کی مسکراہٹ انسان کو سامنے والے کے قریب کر دیتی ہے. اور بعض لوگوں کو دیکھا اپنے کریم رضا بھائی کہ اپنی گفتگو کے ذریعے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جناب, اپنے آپ سے متاثر کرانے کے لیے مختلف زاویے مختلف انداز اپناتے ہیں. یقین مانے کریم رضا بھائی, مسکراہٹ الفاظ کی محتاج نہیں. اللہ 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 اللہ, سبحان. جس کا چہرہ مسکراتا ہوا ہوگا, مسکراہٹ کی اپنی زبان, اپنی زبان ہے, مسکراہٹ کی اپنی زبان ہے, اس کا ایک اپنا انداز ہے. اس کے جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ دیوی نعمت موجود ہے اس شخص کی واہ واہ ہو جاتی ہے. جہاں جاتا ہے اس کو عزت بخشی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے بخشی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہوں یا غیر, دشمن ہوں یا دوسرے افراد ہوں, سب جگہ اس کا ایک انداز ہوتا ہے. میں آپ کو جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا ابو اسید حاجی عبید رضا اتاری مدنی دامل برکاتہم عالیہ کا ایک واقعہ جو آپ نے بیان فرمایا عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں ایک بار سندھ کے شہر سکھر کی طرف امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ سفر ہوا, اجتماع تھا وہاں پر. آپ فرماتے ہیں یہ سفر ہمارا بذریعہ ٹرین ہوا, ٹرین کے ذریعے سفر ہو رہا تھا. ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں کچھ لڑکے پتھراؤ کر رہے تھے, پتھراؤ کیا جا رہا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بالکل گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا, جو ٹرین کے دروازے ہوتے ہیں میں وہاں کھڑا ہوا تھا. اگر پیچھے ہٹوں تو پھر بھی پتھر لگنے کا اندیشہ, کھڑا رہوں تو پھر بھی پتھر لگنے کا اندیشہ, کیونکہ پتھراؤ کیا جا رہا تھا. آپ ذرا دل کے کان کھول کے سنیے گا آپ نے کیا عمل کیا. آپ فرماتے ہیں میں نے مسکرا کر, اللہ اللہ, جانشین امیر اہل سنت کا مسکرانا, اللہ اکبر, جب مسکرائیں گے کیسا عالم بنا ہوگا. خیر, آپ نے فرمایا میں نے مسکرا کر ان لڑکوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور منع کیا کہ پتھراؤ نہ کرو. ان لڑکوں نے پتھراؤ کرنا روک دیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, پتھر بھی چھوڑ دیے, پتھر پھینک دیے. سبحان اللہ. کیسا ماشاءاللہ ایک انداز, کیسا وہ. واقعی مسکرانے اور مسکراتا چہرہ رکھنے کے بے شمار فائدے ہیں. مسکرانے کے لیے موقع محل دیکھنا ایک الگ بات, مگر عام روٹین میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ مسکرا کے ملنا یہ صدقہ ہے.
کسی کو مسکرا کے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے، اور انسان کسی کو مسکرا کر دیکھے، اچھے انداز سے ملے، اس کا یہ نیت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے سے مسکرا کے ملا، اچھے انداز میں ملاقات کری، تو اس میں مجھے ثواب ملے گا۔ سبحان ہمارا دین کتنا بہترین مذہب ہے الحمدللہ، ہمارا دین ہمیں کیا کیا سکھا رہا ہے۔ آئیے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ سدا مسکراہٹ رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہ دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسا انداز! آپ سب سوچئے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوں گے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے غلاموں کو مسکرا کے دیکھتے ہوں گے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ آہا، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے صحابہ کرام نے بنفس نفیس دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کاش کہ ہمارے نصیب جاگتے، سبحان اللہ، کاش سبحان کہ کوئی اللہ۔ زمین کا ذرہ ہوتے کہ سرکار کی زیارت کا موقع اللہ، ملتا، اللہ، اللہ۔ لیکن کریں کیا، نصیب میں تو یہ بد نصیبی کے دن لکھے تھے۔ جس کی تاسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تاسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جب بھی دیکھتے مسکرا دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، یہ میرے آقا کی عظیم سنت بھی ہے، اور ہم مبلغین کو اور عام انسان کو اپنے اندر یہ طریقہ نافذ کرنا چاہیے کہ جب جس سے ملیں، والد صاحب کریم بھائی تو اپنے رتبے کے حساب سے، اولاد اپنے رتبے کے حساب سے اپنے آپ کو چینج کرے، مسکراہٹ چہرے پہ لائے گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ یوسف بھائی بہت اچھی آپ نے گفتگو فرمائی، واقعی مسکرانا سنت بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ اچھا، ہم بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اب اپنا محاسبہ کریں کہ ہم گھر میں کتنا مسکراتے ہیں۔ والد صاحب غور کریں کہ آپ بچوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، مسکرا کے بات کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی تو سنت ہے مسکرانا۔ والدہ غور کریں، ثواب کی نیت سے اپنی اولاد کو دیکھ کے مسکرائیں تو ثواب بھی ملے گا، گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا۔ اچھا بہن بھائی آپس میں غور کریں کہ ہم مسکراتے ہیں، آپس میں ہم مسکرا کے ملتے ہیں۔ اب چلیں ہم بڑی عمر میں آ گئے، اگر آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں اور وہ بھی آپ کی طرح ایجڈ ہو چکے ہیں، بڑی عمر میں آ چکے ہیں، تو ہم آپس میں بھی تو مسکرا کے مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں اور مسکرائیں۔ کہ ابھی آپ نے وہ سنا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہ دیکھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے جب بھی دیکھتے مسکرا دیتے۔ سبحان اللہ، جب بھی دیکھتے مسکرا دیتے۔ تو یہ جب بھی دیکھیں اور مسکرائیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسکرانا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، مسکرانا صدقہ بھی ہے۔ تو اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے یہ بات گرہ سے مان لیں، آج سے بس مسکرانا ہے۔ مطلب لوگ گھر والے دیکھیں تو آپس سے بات کریں، یار یہ تو ابو تو ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، تو امی تو بھائی جب دیکھو امی مسکرا رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا انہیں کیوں خوش ہیں اتنا، جب دیکھو۔ تو اس سے یقین مانے ثواب بھی ملے گا، صدقے کا ثواب بھی ملے گا، اللہ کریم کی رضا بھی حاصل ہوگی، انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، اب پروگرام میں وقت ہوا ایک سیگمنٹ کا، اور سیگمنٹ ہے ہمارے نگرانی شورا کا، حاجی محمد عمران عطاری دامت برکاتہم العالیہ کا۔ تو دیکھتے ہیں آپ ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں۔ آدمی بولتا ہے نا تو یہ بولنا اس کا انٹروڈکشن ہے۔ جیسے ہی بولتا ہے ہمیں لگتا ہے یار یہ
کیا ہے، یعنی آگے بولے تیری مہربانی، چپ ہو جاؤ بھائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات صدقہ ہے. مشورہ ہے آپ سب کو، تھوڑا سا جیسا آپ کو لگتا ہے کہ سختی ہو گئی، ورڈ تھوڑا ہارڈ ہو گیا، امیڈیٹ جس سے بات کی نا اس سے ایکسکیوز کر لیں، یار وہ معافی چاہتا ہوں، تھوڑا وہ ورڈنگ میری تھوڑی ہارڈ ہو گئی، یار نرمی کی جگہ پر تھوڑی سختی آ گئی تھی، الفاظ کا انتخاب تھوڑا مجھے سافٹ کرنا چاہیے تھا مگر بھول ہو گئی، کائنڈلی پلیز سوری یار معاف کر دیجیے گا. آپ یقین مانیں ایک تو اس کو اچھا لگے گا، کیونکہ یہ اب جو آپ کی ورڈنگ ہے نا یہ سافٹ ہے. اس کا ایک فائدہ یہ کہ آئندہ اس طرح کی ہارڈ ڈسکشن کرتے ہوئے آپ کو حیا آئے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ہلاکت کا یہاں ذکر ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد سنیے، بندہ بات کرتا ہے اور محض یعنی صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں امام غزالی نے فرمایا یہاں ہنسانے والی بات سے مراد ایسی بات ہے جس میں غیبت، ایذائے مسلم یعنی مسلمان کو تکلیف دینے یا کوئی گناہ کا پہلو پایا جائے، ورنہ محض مزاح والی بات پر وعید نہیں. بات کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، کسی کی دل آزاری کر رہا ہے، اور یہ جنرل ہے، کسی کو رسوا کرو، کسی کو ذلیل کرو اور چار آدمی ہنستے ہیں، یا پھر گناہ کی بات کرے. صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک تر وہ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں. قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور لوگ وہ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہیں، جو زیادہ باتیں کرنے والے، برے اخلاق والے، زیادہ باتیں کرنے والے، منہ پھٹ یا باچے کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے. اب یہ غور کر لیں جس میں یہ عادت ہے. سنا ہے ایسی بولنے کی عادت ہوتی ہے بندہ نیند میں بھی بول رہا ہے، عجیب لوگ ہوتے ہیں. کام کی بات آپ 4 گھنٹے کرو بھائی، اگر وہ 4 گھنٹے کا موقع ہے تو 2 گھنٹے کرے، 3 گھنٹے کرے، کون منع کرتا ہے؟ لوگ آئیں سننے کے لیے، اچھی بات کرے، عمدہ بات کرے، کام کی بات کرے. لوگ بھی چاہیں گے کہ یار آپ بولیں اور بولیں اور بولیں، مگر اتنا نہ بولیں کہ بولے کہ بس اب کم بولیں، مگر جیسا موقع. مگر بعض تو کچھ مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا، باپ رے باپ شروع ہوئے ایسی نہ ادھر کی نہ ادھر کی چڑھائے رکھی ہے. سبحان اللہ. نگران شورا نے بڑی پیاری ہماری تربیت فرمائی. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، کتنی ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں کہ لہجہ درست ہونا چاہیے، کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، میٹھا بولیں، اچھا بولیں. کیا فرماتے ہیں حسینی بھائی؟ کس کے سامنے بول رہے ہیں سب سے پہلے تو دیکھنا پڑے گا. کہتے ہیں نا کہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو تو دل سنبھال کر بیٹھو، اور کسی عالم کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھال کر بیٹھو. گفتگو کے انداز ہوتے ہیں کہ گفتگو کس طریقے سے کس انداز سے کرنی ہوتی ہے. ہمارے لیے بڑی سیکھنے کی باتیں تھیں. نگران شورا نے جو باتیں ارشاد فرمائی، ایک ایک نقطہ ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ ہماری بھی بیٹھکیں ہوتی ہیں، خاندان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، کاروباری حضرات کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طریقے سے مدرسہ ہے، جامعہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے. بعض اوقات ہوٹلوں کی نشستیں ہوتی ہیں، لوگ بے باک ہو جاتے ہیں، وہاں پر غیبتیں، چغلی سب کچھ ہوتا ہے. یہ ساری اچھی صحبت کا فقدان ہے کہ صحبت کے فقدان کی وجہ سے جو نا زبان بے قابو رہتی ہے، اور بعد میں سمجھتا ہے کہ میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. ایسی بات نہیں ہے، بڑے بڑے بیٹھے ہوئے مگر وہ ادب، لحاظ، مروت، بے جا بولنے سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام زندگی بہتر بنائیں، موضوع ہے اچھے کام. آئیے ایک اور بڑا بہترین کام ہوتا ہے
اور اس میں بھی مطلب ہماری سنجیدگی نہیں ہوتی. یقین مانیں کہ اگر ہم اس جو میں اب نوید بھائی سے انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا, اگر اس موضوع پر ہمارا ذہن بن جائے نا تو یقین کریں بہترین صدقہ جاریہ کا ہمارے لیے ذریعہ بن سکتا ہے, اور وہ ہے اچھا مشورہ دینا. اور اچھا مشورہ بھی ایک امانت کی طرح ہوتا ہے. آپ سے کسی نے کوئی بات پوچھی ہے, کوئی مشورہ مانگا ہے, آپ عمر کے اس حصے میں آ چکے ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو تجربے کی دولت عطا کی ہے, تجربے کی نعمت ہے آپ کے پاس. آپ اپنی زندگی کے تجربے کی روشنی میں, جیسے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد وقت مناسب پر لوگوں کے سوالات کے جوابات اپنے تجربے کی روشنی میں قرآن اور شریعت کے مطابق دے رہے ہوتے ہیں, تو الحمدللہ ایسے مدنی پھول ہوتے ہیں, ایسی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں, اور ایسے عشق رسول کے سوتے پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ سننے والے اش کر اٹھتے ہیں کہ یار پوچھا کیا تھا اور جواب کیا ملا ہے. تو واقعی مشورہ دینا بھی ایک بہت بڑا کام ہے. کیا فرماتے ہیں نوید بھائی مشورے کے بارے میں کہ یہ بھی ایک امانت ہے اور اس کا بھی کوئی ثواب ہے؟ دیکھیے بہت زبردست بات آپ نے کی, امیر اہل سنت کا انداز. اللہ 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 اللہ. کہ جس طرح آپ سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور جب آپ سے کوئی مشورہ کرے تو کس طرح شریعت اور سنت کو سامنے رکھ کر اور سامنے والے کے مقام مرتبے کو بھی ملحوظ خاطر رکھ کر آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں. یہی سمجھداری, یہی آداب جو ہے ہمیں بھی اپنانے چاہیے, کیونکہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ ہمارے پاس عمر کا تجربہ ہے. کچھ ایسے واقعات, کچھ ایسے معاملات ہم نے دیکھے ہیں جو ہمارے نوجوانوں نے ابھی تک نہیں دیکھے. تو ان کی روشنی میں جو ہمیں سیکھنے کو ملا تو اسے ہمیں ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے. لیکن بات وہی آئے گی کہ انداز کیسا ہے. انزل الناس منازلہم, لوگوں سے ان کے مرتبے اور حیثیت کے ساتھ بات کرو. تو اب سامنے والے کو بھی مطلب ہے کہ ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, اس کو مطلب دیکھنا چاہیے کہ وہ کس مرتبے کا ہے اور اس کے ساتھ مجھے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے. اور آپ بڑے ہیں تو آپ کو بڑا بننا بھی چاہیے. بڑے بن کر آپ مطلب ہے کہ بات کریں اور اچھے انداز سے بات کریں اور یہ سمجھ کر بات کریں کہ آپ سے جو مشورہ مانگ رہا ہے تو اب آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس کو امانت داری کے ساتھ اچھا اور فائدہ مند مشورہ دیں. اگر آپ کو نہیں معلوم آپ معذرت کر لیں. کوئی ایسی بات انہوں نے پوچھ لی, کوئی قانونی مسئلہ پوچھ لیا, کوئی ایسا فقہی مسئلہ پوچھ لیا, یا کوئی ایسی بات جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم. بعض اوقات لوگ بیماریوں کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ بڑی عمر کے ہیں تو ان کو شاید اس بیماری کے حوالے سے کوئی, تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس کے بارے میں معلومات نہ ہو تو آپ معذرت کر لیں. ہاں یہ کہہ دیں کہ میں اس کے بارے میں معلومات کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ سے مشورہ مانگا جائے تو امانت داری کے ساتھ اور جو ہے وہ اس کے فائدے کو سامنے رکھ کر بات کی جائے. دیکھیں یہاں پہ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو اپنے بھائی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دے تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی. اللہ اللہ اللہ. اس حدیث پاک کو سامنے رکھے کہ مجھ پر مشورہ دینا اگر میں دے رہا ہوں تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے بھائی کو غلط مشورہ نہ دوں. اچھا, اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, اگر کوئی مسلمان کسی سے مشورہ حاصل کرے اور وہ جان بوجھ کر غلط مشورہ دے تاکہ وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو یہ مشورہ دینے والا پکا خیانت کرنے والا ہے. خیانت صرف مال ہی سے نہیں ہوتی بلکہ راز, عزت, مشورے تمام میں ہوتی ہے. تو اب مطلب ہے کہ مشورے جو ہیں آپ دیں تو وہ اس انداز سے دیں کہ سامنے والے کو فائدہ دے. اچھا, آج کل تو یہ بھی بڑا مطلب نوجوانوں میں عام ہو گیا, اتنی مطلب شرارتی ذہن ہو گئے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں راستے میں اور آپ کو آگے کا ایڈریس نہیں معلوم, آپ نے کسی سے پوچھا کہ یار وہ فلاں جو ہے وہ کس طرف ہے اس طرف, تو وہ شرارت میں بولیں گے انکل اس طرف سے جائیں گے, سیدھا جائیں گے, لیفٹ ٹرن کریں گے نا تو آپ کو وہاں آ جائے گا. جانا ادھر تھا رائٹ سائڈ, وہ آپ کو لیفٹ کا بتایا, آپ نے گاڑی لیفٹ سائڈ چلا دی. اب پیچھے سے ہنس رہے ہوں گے یار دیکھو ابھی پریشان کر دیا. ابھی آپ نے کیا بیان کیا کہ درست مشورہ دینا ہے, کیونکہ جو درست مشورہ نہیں دے گا یہ بھی خیانت, گناہ ہو جائے گا.
اور خیانت کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ خیر الناسی من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نوجوان کچھ شرارت کریں گے تو آپ کسی بڑی عمر والے سے یا کسی ایسے سے پوچھیں کہ جن سے آپ کو امید ہو کہ شرارت جو ہے آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. تو خیر نوجوانوں کا مزاج تو ہے کہ وہ بزرگوں کو دیکھ کر بعض اوقات ایک بات اور نوید بھائی کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے نا وہ بزرگوں کو بھی اتنی لفٹ بھی نہیں کراتی کہ پوچھے کہ بھئی یہ والد صاحب ہیں، یہ چچا ہیں، یہ نانا ہیں یا یہ دادا ہیں، میں کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ان سے مشورہ لے لوں. یار یہ ان کو کیا پتہ، نہ ان کے زمانے میں وائی فائی تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ مطلب اتنی سہولتیں تھیں. اب تو مجھے جو چاہیے میں نیٹ سے نکال لوں گا، ابھی میں ان سے کیا پوچھوں. اس کا کیا حل بتا؟ اپنا معیار تو بنائیں نا. اصل میں نے ابھی عرض کی نا کہ آپ بڑے ہیں تو بڑے بن کر رہیں. اور جیسے ابھی وہ رشتے جوڑنے کے حوالے سے بات ہوئی، تو اگر تو آپ کا کمیونیکیشن مضبوط ہے، آپ سب کو وقت دیتے ہیں، سب سے بات چیت کرتے ہیں، ہر ایک کا حال چال معلوم کرتے ہیں، بیٹا دن بھر کام سے واپس آیا تو آپ تھوڑا سا اس کے ساتھ گفتگو کہ بیٹا کیسا رہا دن، کیا آپ جب کریں گے رابطہ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو جو ہے نا لفٹ دیں گے، آپ سے پوچھیں گے. آپ جب بتائیں گے کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو وہ آپ سے لینے کی ضرور کوشش کریں گے کہ یار میں ان سے لے لوں. جب انہیں لگے گا کہ ابا کا خزانہ بھرا ہوا ہے پھر وہ جی پیدا ہوگی کہ یار ہم بھی حاصل کریں. تو آپ ان کو باور کرائیں. بات کی آپ نے ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات. ایک ابا تو ہمارے پاس بھی ہے نا، الحمدللہ امیر اہل سنت کی صورت زمانے میں کے والد ہیں نا، تو شیخ طریقت ماشاءاللہ امیر اہل سنت ہیں. ماشاءاللہ ان کا اس زبان سے جو نکل جائے اور جہاں تک وہ بات پہنچتی ہے الحمدللہ سارے عمل کرنا شروع کر دیتے. جب ایک شخصیت کو نکھارا اپنی جاندار زوردار آواز. آپ کا تذکرہ جب بھی آتا ہے، جب آپ کا تصور آتا ہے نا، تو آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ تصور ہے. یعنی یہ خوبی کتنی بڑی خوبی ہے کہ ہر وقت مسکراتے رہنا اور سب سے مسکرا کر بات کرنا. خلاف مزاج بات کو کس طرح ہضم کر جاتے ہیں، یعنی پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. کہ نوید بھائی میں نے ابھی ایک پروگرام میں دیکھا، ایک مشورے میں تھے تو وہاں سے جب کرسی سے اٹھنے لگے نا تو یقین کریں اٹھا نہیں جا رہا تھا. اسلامی بھائی نے یوں پکڑ کر آپ کو اٹھایا ہے، اور جب کھڑے ہوئے نا تو وہ اسلامی بھائی نے یوں پکڑ کے آپ کو تھوڑی دیر کھڑا رکھا ہے. مطلب اٹھنے میں اتنی تکلیف پھر بھی مدنی مذاکرے کا ناغہ نہیں. الحمدللہ اتنی تکلیف اٹھنے میں لیکن مدنی مذاکرے کا کوئی ناغہ نہیں ہے. وہی 2-2.5 گھنٹے بیٹھنا ہے، پھر ملاقاتیں کرنی ہیں، پھر رات میں دوبارہ خصوصی آف ایئر خصوصی مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے. پھر خدا کی قسم یہ ان کی کرامت ہے یار. اور پھر مسکراہٹ ہے، ہر کسی سے مسکراہٹ، ہر وقت مطلب چہرے پر مسکراہٹ ہے. اور دیکھیں سبحان اللہ، اللہ ان کا مسکرانا سلامت رکھے. اصلاح ایک کی نہیں ہوئی کہ صرف اپنی اولاد ہی کی اصلاح کی گئی ہو. آپ کے انداز، آپ کی گفتگو، آپ کی مٹھاس، آپ کا محبت، آپ کا مسکرانا، اور پھر جو بھی سنتا ہے تو الحمدللہ آپ کی باتوں کا دیوانہ اور ہوگا. اس قدر دینی کام میں مصروف ہوتے ہیں یوسف بھائی کہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اس قدر کام کا برڈن ہوتا ہے اس عمر میں بھی نا، 70+ ہیں، اس عمر میں بھی کام کا اتنا برڈن ہوتا ہے کہ میری تھکن کو بھی تھکن ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تھکن بھی تھک جاتی ہے اتنی، مطلب یار سبحان اللہ، یہ واقعی کرامت ہے. بے شک یہ اللہ کے ولی ہیں الحمدللہ، زمانے کے ولی ہیں، اور یہ ان کی کرامت ہے. ورنہ ہم تھوڑے سے تھک جائیں، ہم سے اٹھا نہیں جاتا، گھر کے کام رہ جاتے ہیں، دل نہیں چاہتا. چلیں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھیں کیا فرماتے ہیں. نئے پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آج کا موضوع بڑا زبردست ہے، اچھے کام. میرا یہ سوال ہے کہ اسلامی نیا سال آنے والا ہے تو 1447 کس طرح اچھے کام سے گزاریں؟ سبحان اللہ، نیا سال آنے والا ہے 1447 سنِ ہجری. حسینی بھائی یہ بھی بتائیے کہ نئے سال کو ویلکم کیسے کریں 1447 سنِ ہجری. دوسری بات یہ کہ بچوں پہ شفقت اور ان کی تربیت میں بزرگوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور عموماً ہمارا کیا ہے؟ دونوں رخ ذرا. پہلے تو جو کالر نے کال کی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ پچھلی باتیں ہمیں آگے نصیحت کرتی ہیں کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، سستی ہوئی عبادت کے معاملات کے اندر، دیگر معاملات کے اندر، پہلے تو اپنا محاسبہ کریں کہ یہاں اس دن اس مہینے میں میری عبادات کے معاملات کے اندر کوتاہیاں رہیں،
या खुदा न खाता नमाज़ों के मामलात में सुस्ती रही, रोज़ों के हवाले से रही, दीगर नेक कामों के हवाले से रही, अब आइंदा का शेड्यूल बना ले कि मुझे अब नया साल जो आ रहा है 1447 सन हिजरी, तो उसको मुझे किस तरीके से गुजारना है। अब पहले से अच्छी नीयत कर ले और पक्का इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह ताला अब कोई नमाज कज़ा नहीं करूँगा। सुभान अल्लाह। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत बम्मा तर्जमा और तफसीर कम से कम 3 आयत मुझे पढ़नी है, और यूँ अपना पूरा सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल बना लें और हर काम सुन्नत के मुताबिक करने की नीयत कर लें कि मुझे यूँ करना है। तो यूँ इंशाअल्लाह ताला आगे जो इनका शेड्यूल बन जाएगा, जदवल हो जाएगा, तो आगे ज़िंदगी गुजारना भी आसान हो जाएगा इनके लिए और इबादत के अंदर ज़ौक़ बढ़ेगा। फिर अच्छी सोबत इख्तियार करें। दाऊद समय के मदनी माहौल, इन जो मुबल्लिगीन हैं हमारे, इनकी सोबत, अगर कुरान पाक पढ़े हुए नहीं है, मदरसतुल मदीना बालिगान हो गया, उसमें शिरकत कर लें, कुछ दीन की बातें सीख लें, मदनी मुज़ाकरा है, इज्तिमात है, इसमें शिरकत कर लें। इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात जो आपने पूछी बच्चों के हवाले से, कि बच्चों की तरबियत जो है ना, इस पर शफ़क़त ज़रूरी है। अल्लाह अल्लाह। बच्चों का बचपन सादा कागज़ की मानंद होता है कि वो बिल्कुल कोरा है, वो उस पर आप जो भी लिखेंगे वो तकरीबन हमेशा के लिए वो नक्श हो जाता है। बेशक। जब वो नक्श हो गया तो उसी के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारते। इस तरबियत में भी शफ़क़त, नरमी और मोहब्बत ज़रूरी है। डांट डपट से आप किसी की इस्लाह नहीं कर सकते, गुस्से में आप किसी की इस्लाह नहीं कर सकते, गुस्से में ज़िद पैदा हो जाएगी। अगर आपने शिद्दत की बच्चों के ऊपर, गुस्सा किया, तो उनके अंदर ज़िद पैदा हो जाएगी और वो बागी होने का अंदेशा होता है कि बच्चे कहीं बागी ना हो जाए। बच्चों को समझाने का आसान हल ही है कि उनको शफ़क़त से, प्यार से, मोहब्बत से ऐसी तरबियत की जाए कि वो माशरे के जना अच्छा फ़र्द बनकर आगे बढ़ना शुरू करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनकी तरबियत अच्छे अंदाज में होगी, गुफ्तगू का अंदाज़, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफ़ी, इन बातों से बचना है इनको। फिर अपने लहजे के अंदर मिठास है, मुस्कुराना है, नरमी है, ये उन बच्चों को भी अपने अंदर पैदा करनी चाहिए जो उनके बुज़ुर्गों से इनको सीखने को मिला। यूँ आहिस्ता आहिस्ता चलकर बच्चों की भी इस्लाह हो जाएगी। यानी कि जब इंसान बच्चों की तरफ देखता है ना, तो बच्चों की जो समझ, जो शऊर जो होता है, उनकी उम्र के हिसाब से जो है वो एक महदूद होता है, और उम्र के हिसाब से बच्चे हसास बहुत ज़्यादा होते हैं। और शुरू ही से अगर उनकी अच्छी तरबियत की जाए तो इंशाअल्लाह तबारक ताला उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। हमारे बच्चे जो ना हमारा सरमाया है, बेशक बेशक। ये कीमती हीरे हैं, इनकी तराश खराश जो ना अच्छे तरीके से की जाएगी तो इंशाअल्लाह तबारक ताला अपने ख़ानदान को भी लेकर चलेंगे, मुआशरे को भी लेकर चलेंगे, और उनकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचेगा। चुनाचे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जन्नत में एक घर है जिसे दारुल फराह कहा जाता है। सुभान अल्लाह। इसमें वही दाखिल होंगे जो बच्चों को खुश करते हैं। सुभान अल्लाह। हमने अपने बच्चों की दिल जो भी करनी है, थोड़े बहुत मौक़े होते हैं, खेल कूद के मौक़े को तो शरीयत के दायरे में रहकर समझाना है कि भाई शोर शराबा नहीं करना या किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ़ नहीं पहुँचानी, ये मौक़े भी इनको फराहम करने चाहिए। और अच्छी तरबियत के साथ साथ उनको लिखाई है, पढ़ाई है, तालीम है, इसकी तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए। और ख़ास बात तो ये है कि बच्चों को मैनर्स सिखाने चाहिए कि जो चीज़ आपने जहाँ रखनी है, जहाँ से उठाइए वहीं पे रखें, जूते कहाँ पर पहनने, आपको जूते कहाँ पर उतारने, ये तरबियत लाजमी है। जब इन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो बच्चा यही बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियतें पैदा होगी और आगे चलकर वो माशरे का बेहतरीन फ़र्द बनकर सामने आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई हुसैन अत्तारी भाई ने। वाकई हमें अपने घर में बच्चों की बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से तरबियत करनी है। जो ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग हैं ना, ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मिल गए। हम तो जो गुफ्तगू करते हैं अमीर अहले सुन्नत का अमल हमारे सामने आता है। बच्चों की तरबियत, अब देखें आप हैं मदनी चैनल पर, बच्चे अपने घरों में और लाखों मुसलमानों के बच्चे की ज़बान पे क्या ये जारी नहीं करा दिया, सरकार की आमद, आका की आमद, मरहबा। बच्चों को कोरा कागज़ है, बच्चों का दिल कोरा कागज़ है, इस पे लिखवा दिया सरकार की आमद, मरहबा। और हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती,
ہیں تو سارے بچوں کی ذہنوں پر دلوں پر نقش کرا دیا. اب یقین مانے ابھی ربیع الاول آنا شروع ہوگا اور بچہ بچہ نعرے لگا رہا ہوگا. یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی حکمت عملی ہے الحمدللہ. تو یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم آپ کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے, صحت و تندرستی والی طویل عمر اللہ کریم امیر اہل سنت کو عطا فرمائے. میں ایک اور بات بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس کڈس مدنی چینل بھی ہے. جی الحمدللہ. اس کے ذریعے بھی ہم اپنے بچوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. اگر والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے, بچوں کو شوق ہوتا ہے موبائل, بچہ روتا ہے تو موبائل, بچہ کھاتا نہیں ہوتا موبائل. اب اس میں بچوں کے بیٹے ہیں تو غلام رسول, بیٹیاں ہیں تو کنیز فاطمہ, یہ لگا کر ان کو دے دے تو انشاءاللہ اخلاق کی تربیت بھی بچوں کی ہوگی, کچھ دعائیں ہیں اور دین بھی سیکھنے کو. الحمدللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا, اور سیگمنٹ ہے ان کی بھی سنیے. آئیے سنتے ہیں. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. الحمدللہ ہم اس وقت پاکستان کے معروف مشہور شہر راول پنڈی کے علاقے پنڈورا میں ہیں, اور ان کی بھی سنیے. ہمارے ساتھ دو بزرگ ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ممتاز احمد. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 59. ماشاءاللہ, اللہ پاک برکت دے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے؟ یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ میں بھی بالکل نالائق تھا, بالکل کچھ بھی نہیں تھا. آج میں جو کچھ ہوں ان کی بدولت ہوں. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سنتے رہیں, عمل کرتے رہیں, اور بس سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. اور آپ نے اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہ کر زندگی میں تبدیلی محسوس کی؟ بہت زیادہ. ماشاءاللہ الکریم. دعوت اسلامی کا جو مدرسۃ المدینہ بالغان ہے اس میں پڑھتے ہیں آپ. ماشاءاللہ الکریم, کیا بات ہے. یادگار کوئی واقعہ اگر کوئی ہو؟ میں نے جب یہ سنا ہے نا کہ نبی پاک کا ایک فرمان تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ ایک صحابی ان کے پاس بیٹھے ہوئے, وہ فرشتہ ہے کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس کی عمر اب جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے کیا, میں کیا کرنا چاہوں. انہوں نے کہا بس آپ علم سیکھیں. تو میں نے کہا بس, اس کے بعد میں نے کہا یہ اتنی سی بات ہے, اس میں مطلب میں نے کہا بس اب ٹھیک ہے, علم سیکھنا ہے بس. ماشاءاللہ اس عمر میں علم دین سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیا. اللہ پاک استقامت دے, جزاک اللہ خیرہ. دوسرے بزرگ ہیں ہمارے ساتھ. آپ کا نام کیا ہے؟ طفیل. عمر کتنی ہے؟ 72 ایئرس. ماشاءاللہ الکریم. 72. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تھوڑا بگڑا ہوا تھا, 4 سال ہو گئے دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہوں, سیکھ رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی آخرت سنوار دوں. بدی قاعدہ میں نے پورا کر لیا ہے, قرآن پاک میں بھی پڑھ رہا ہوں. دعوت اسلامی زندہ باد. بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور انشاءاللہ سیکھوں گا بھی اور اٹیچ بھی رہوں گا ساتھ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی بھی سنیے, اور بزرگوں کے دل کے تاثرات, بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنے. خوش نصیب ہیں یقین مانے جنہیں اس عمر میں آ کر بھی سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے. پہلے بزرگ ممتاز صاحب نے کہا کہ میری سمجھ میں آ گیا کہ عمر کے آخری حصے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرو, تو اصل چیز تو علم حاصل کرنا ہے. تو بھائی میں تو بس اب علم حاصل کروں گا. اور دوسرے بزرگ نے فرمایا کہ میری زندگی 72 ایئرس کی ایج ہے اور میں مطلب غفلت میں تھا,
اور اب مجھے 4 سال ہو گئے، ماحول مل گیا اور بس دعوت اسلامی زندہ باد، اب بس مجھے اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یوسف بھائی، آخرت سنوارنے کے لیے ہی تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور ہماری گفتگو ہی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ تو میں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا، آپ آ جائیں دعوت اسلامی میں بھائی، پکڑ لیں دعوت اسلامی کے دامن کو، یقین مانیں جو وقت بچا ہے نا زندگی کا، اس کو دعوت اسلامی کے ساتھ گزار دیں یار۔ یہ آخری ہمارا مطلب ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، زندگی کا آخری اسپیل ہے ہمارا، آخری ایام ہے، پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اور پہلے بزرگ ممتاز صاحب نے کہا علم حاصل کرنا ہے، اور آخرت کو سنوارنے کے لیے جو حاصل کریں علم، اس پر عمل کریں، پہلے فرض علوم حاصل کریں، اور دعوت اسلامی سکھا رہی ہے۔ دیکھیں ایک ترازو ہے، اس کے سینٹر میں ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے ترازو کے اوپر، اور وہ اب سوچ رہی ہے کہ میں رائٹ جاؤں کہ لیفٹ جاؤں، سبزیوں کو جوس پیوں یا سونے پہ چلی جاؤں، اور کہاں جا کر بیٹھوں۔ اور دوسرے پلڑے کے، ایک پلڑے کے اندر سونا رکھا ہوا ہے، دوسرے پلڑے کے اندر سبزیاں ہیں، اور آلریڈی سونے کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہوئی دکھ رہی ہے، اور دوسری مکھی سوچ رہی ہے کہاں بیٹھ کر وزن بڑھاؤں۔ تو یہ پکچر دیکھ کر ناظرین آپ کے ذہن میں کیا سوال سمجھ میں آتا ہے؟ یہ پکچر آپ کو کیا میسج دے رہی ہے؟ یوسف بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے سنا بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، مسکرانا بھی چاہیے، جی نرمی بھی ہونی چاہیے، مشورے بھی اچھے دینے چاہیے، تو کیا جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ ہو تو اس پر کوئی اجر و ثواب ہے؟ کیا یہ بھی اچھے کاموں میں شامل ہیں؟ کیا آپ رہنمائی فرمائیں گے؟ سبحان اللہ، کیا سوال آپ نے کیا! ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے اسلام کو ممتاز جو چیز کرتی ہے اس کے بارے میں آپ نے سوال کیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام صرف انسانوں کے حقوق بیان نہیں کرتا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان۔ یہ نہیں کہا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف یہی نہیں کہا گیا کہ یہ کرو، یہی نہیں کہا گیا کہ بھائی بھائی کا دھیان رکھے، بلکہ ہمارا عظیم دین اسلام ہمیں جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ شریعت یہ کہتی ہے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اوکے، ایک پوائنٹ ہو گیا کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب اگر کسی نے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، دین یہ کہتا ہے کہ اس نے ظلم کیا اور اس نے گناہ کیا۔ اللہ اللہ۔ کس کے ساتھ؟ جانور کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارا دین اسلام اتنا پیور مذہب ہے کہ سب کے حقوق دے رہا ہے۔ اچھا کام کیا یعنی کہ جانور پر رحم کیا تو آپ نے ثواب کمایا، اور اگر اسی طرح کوئی ایسا عمل کیا جس سے اس کو تکلیف پہنچے ناجائز طریقے سے تو وہ گناہ میں مبتلا ہوا۔ اچھا، حسن سلوک کی اگر بات چیت کی جائے، اب چرند پرند کو لوگ پالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو پالنے کا جو شریعت نے حکم دیا اس کے حساب سے رکھا جائے، لیکن اگر کوئی پالا گیا جانور تو اس کے کھانے پینے کا، اس کے دانے پانی کا دھیان رکھا جائے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پرندوں کو لے کے بند کر دیا، وہ کہیں چلے گئے، 2 دن شاید گھر پہ نہ آ سکے تو اس پرندہ جو بھوکا پیاسا رہا، اس کا سوال جواب ہوگا، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک حدیث سے بات سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ روایت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستہ چلتے ہوئے ایک شخص پر پیاس کا غلبہ ہوا، اس کو پیاس لگی، ایک کنویں اس کو ملا، اس نے کنویں میں اترا، پانی لیا، پھر جب کنویں سے نکلا تو اس کی نظر اچانک ایک کتے پر پڑی۔ اللہ اللہ۔ ایک انسان کو پیاس لگی، سفر میں تھا، کنویں میں گیا، پانی پی لیا، کنویں سے واپس نکلا تو نظر کتے پہ پڑی جو گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، گویا کہ اس کو پیاس لگی تھی۔ وہ دوبارہ کنویں میں اترے، اپنے موزے میں پانی بھرا، جانور پر رحم کیا اور پانی لا کے اپنے موزے کے ذریعے اس کتے کو پلایا۔ اچھا جی، اب اس نے ایک عمل قلیل کیا، چھوٹا عمل کیا، اس کو پیاس لگی، اس نے دیکھا جانور پر رحم آیا، اس نے پانی پلا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس عمل کی برکت سے اللہ نے اس کو بخش دیا، سبحان اللہ، اس کی بخشش کر دی گئی۔ تو اے انسان، اپنے آپ کو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے اچھا رویہ لے کر رحم کرنے کا عادی بنائیں، اور جانور اگر پالیں ان کا دھیان رکھیں، راستے میں ملے تو اس پر رحم کیا جائے، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، رحم کیا جائے اس کے اوپر۔
بڑی خوبصورت بات کی. ایک روایت میں تو اس طرح بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے سینے اور چہرے کو نوچ رہی ہے اور اسے ویسے ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں قید کر کے بھوکا رکھ کر اس کو تکلیف دی تھی. تو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آج کل بڑا مطلب ایک شوق ہے کہ لوگ بلیاں اپنے گھروں میں پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، تو انہیں خیال رکھنا چاہیے، کھانے پینے کا خیال رکھیں، ان کی بھوک کا پیاس کا خیال رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سی غفلت ہمارے لیے آخرت کی رسوائی کا ذریعہ بن. جیسے کہ آپ نے یہ ایک حدیث سنی آپ نے جس میں عورت کے بارے میں بتایا گیا، تو ہمیں چاہیے کہ جو جانور پالے ہوئے ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں. جو پالے ہوئے نہیں ہیں، دیکھیں فضا میں تو بہت ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، کبوتر ہوتے ہیں اور چھوٹے موٹے پرندے گھوم رہے ہوتے ہیں، بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ان کے لیے 2 مٹی کی کنڈے لے لیں، ایک میں پانی رکھ دیں، ایک میں باجرہ وغیرہ دالیں والے مکس کر کے اپنی چھت پہ رکھ دیں. یقین کریں پرندے آتے رہیں، اس نیت سے رکھیں کہ رب راضی ہو جائے گا، میں ان کی روزی کا کھانے کا اہتمام کر رہا ہوں، رب میرے کھانے کا اہتمام کرے گا، روزی کی میں برکت دے گا. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رکھ دیں، یقین مانے بہت برکتیں ملیں گی. اور جانوروں پر بات ہو رہی ہے رحم کرنے کی، حسن سلوک کی، تو پھر مجھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بات یاد آ گئی. سبحان اللہ. میں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بات سنی. آپ نے خود، کسی نے سوال کیا کہ آپ جوانی میں جیسے حالات تھے، مطلب اتنے کوئی ویل سیٹ نہیں تھے، کوئی بہت بڑے تاجر اور کاروباری آدمی نہیں تھے، مطلب بڑی مشقتیں کر کے محنت کر کے آپ کی بچپن گزرا، جوانی آئی، اور آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر آپ جانے جاتے ہیں اور کروڑوں آپ کے فالوورز ہیں. بعض جگہ تو میں نے سنا کہ 20 کروڑ سے زیادہ آپ کے فالوورز ہیں. تو اتنے مطلب، اور دنیا کی 500 مشہور شخصیات میں آپ کا نام شامل ہے، اتنی عزت اللہ نے عطا کی. تو آپ کو کچھ یاد پڑتا ہے کہ کوئی ایسا کام کبھی ہوا ہو جس کی وجہ سے رب نے رنگ لگا دیے؟ تو میں نے سنا شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک بات یاد آتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی بات ہے جو اللہ کو پسند آ گئی. مدنی چینل کے بزرگوں کے، مدنی چینل کے ناظرین، خاص طور پر بزرگ اس بات کو گہرا سے مان لیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بیان کرنے کے لیے دور دراز کراچی شہر میں جایا کرتا تھا. سردی کے دن تھے، ایک مرتبہ بیان کرنے گیا تھا کہیں، وہاں سے بیان کر کے واپسی آتے ہوئے دیر ہو گئی اور موسم ٹھنڈ کا تھا اور بارش برسی، تو پھر مجھے رکنا بھی پڑا کہ بارش ہو رہی ہے. خیر جب میں گھر پہ پہنچا ہوں تو اس وقت آپ غالباً موسیٰ لین میں رہتے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب اپنے گھر میں آنے لگا تو میں نے گھر کے باہر دیکھا، کیونکہ وہ مارکیٹ کا ایریا ہے، تو وہاں کوئی گدھا گاڑی مطلب کھڑی ہوتی ہوں گی، وہاں کوئی گدھا تھا جو بارش میں بھیگ چکا تھا. ٹھنڈ کے دن تھے مدنی چینل کے ناظرین، اور بارش میں وہ گدھا بھیگ چکا تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا. آپ فرماتے ہیں بس میری نظر پڑ گئی، میرے دل میں رحم جاگا، یار یہ جانور ہے اور نیچے گیلا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکے گا اور اس کو سردی بھی لگ رہی ہے. تو میرے کو مطلب بے چینی ہو گئی کہ بس اس کا کچھ کرنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا اور بوری جو چاولوں کے آٹے کی ہوتی ہے، موٹی والی بوری، وہ لے کر آیا، وہ ڈھونڈی، اس کے اوپر ڈالا اور اس کو سردی سے بچانے کا اہتمام کیا. آپ فرماتے جب میں اس کے سردی سے بچانے کا اہتمام کر کے جانے لگا نا، تو میں نے دیکھا کہ مجھے وہ ایسی نظروں سے دیکھ رہا ہے جیسے مجھے دعا دے رہا ہو. سبحان اللہ. اور آپ فرماتے مجھے لگتا ہے اسی کی دعا لگ گئی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ایک بات اور توجہ طلب ہے یہاں پہ کریم رضا بھائی، جو حضرات کاروبار کرتے ہیں جانوروں کا، ان کو بھی توجہ دینی چاہیے. جس طرح گاڑی میں بھر بھر کے لے کے جایا جاتا ہے یا جو بھی ان کا انداز ہوتا ہے، کے دنوں میں جس طرح لے کے آ رہے ہوتے ہیں، ہاں اس کا منڈی میں بھی کریم بھائی بڑی جو نا وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. تو مدنی چینل کے توسط سے وہ کاروباری حضرات جو جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں وہ رحم کریں ان کے اوپر، وہ بھی اچھے کاموں میں شامل ہو جائیں اور خیال رکھیں. آئیے اب ہم تصویر کی طرف چلتے ہیں. کالرز ہیں ہمارے پاس، ہمارے ساتھ دیکھیں ہمارے کالرز کیا فرما رہے ہیں. کال دیجئے.
تصویر کو دیکھ کر یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہمیں قربانی کا ذہن بنانا چاہیے، کیونکہ سونا قیمتی بننے کے لیے کتنی قربانی دیتا ہے اس پر نظر نہیں ہماری، کہ کس طرح بھٹی میں جلتا ہے، پھر ضربے برداشت کرتا ہے، کتنی قربانیاں دینے کے بعد سونے کی شکل حاصل ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی قیمتی بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوید بھائی کیا فرماتے ہیں کال کے بارے میں کہ قیمتی بننے کے لیے قربانی تو دینا پڑے گی؟ ظاہر ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے یا کوئی مرتبہ پانے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، اور ان کا جو ذہن گیا اس طرف کہ سونا جب تیار ہو جاتا ہے یا اس سے زیور بن جاتا ہے تو وہ ایسے نہیں بنتا، بلکہ بھٹی میں تپ کر اور آگ کے ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ اس طرح جو ہے نا خوبصورت اور جگمگاتا بنتا ہے، ورنہ اگر سونے کو خام شکل میں دیکھا جائے تو اس کے اندر تو بظاہر کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اگر آپ اپنی شخصیت کو جو ہے وہ نکھارنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں تو کچھ قربانی دیں، کچھ اپنے آپ میں ایسا پیدا کریں کہ لوگ آپ کی طرف توجہ دیں اور آپ کے پاس لوگ آئیں اور آپ سے فائدہ اٹھائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی اچھی بات کی کالر نے، اور ایک مطلب اچھی توجہ ہماری دلائی انہوں نے کہ واقعی اگر آپ نے قیمتی بننا ہے، کچھ مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے تو محنت کرنی ہوگی، اور واقعی بزرگوں نے محنتیں کی ہیں، جو اتنے بڑے بڑے نام بن گئے ایسے نہیں بن گئے، ان کے پیچھے ان کی بڑی کاوشیں ہیں، بڑی محنتیں۔ مزید کال دیجئے۔ زندگی بہتر بنانے میں یہ تصویر ہمیں یہ ناپ تول میں معمولی سے معمولی اشیاء کی دخل اندازی سے بچنے کا بھی ذہن دیتی ہے کہ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور انصاف کا ترازو برقرار رکھنا چاہیے۔ اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ جی حسین بھائی کیا فرماتے ہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ اسلام ہمیں اچھائی ہی کا درس دیتا ہے، اللہ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی، اور اپنی زندگی کو سونے کی طرح قیمتی بنائیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے لوگ متاثر ہوں اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر اتنا ذخیرہ ہو جائے، جیسی سونے کی قیمت ہے ویسے آپ کے اعمال کی قیمت ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید کال دیجیے۔ اس تصویر سے ایک سبق یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ بندے کو اچھی اور نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ نیک صحبت بندے کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں معمولی سی یہ مکھی ہے، مگر سونے پر بیٹھنے کی وجہ سے اس کی قیمت میں گراں اضافہ اور زیادتی لاتی ہے، جبکہ یہی مکھی جب سبزی پر بیٹھتی ہے تو اس کو ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ لہٰذا اسلام بھی یہی درس دیتا ہے کہ ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ جی یوسف بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بڑی پیاری بات کی ہے کالر نے۔ اپنے سونے جیسے کردار پر کسی ایسی غلطی کے ذریعے کوئی ایسی مکھی کو نہ بٹھائیں کہ کردار خراب ہو جائے۔ حقیقتاً یہ مکھی جو بیٹھی ہے نا، اگر یہ کسی کے سونے جیسے کردار کو اگر برباد کرنا چاہے تو منٹ لگتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو سنبھالے، اپنی زندگی بھر میں جس قدر سے اپنی عزت جمع کی اور ایک رتبہ بنایا، اب اس کو سنبھال کر بھی رکھے، ایسے غلطی نہ کرے کہ انسان برباد ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بڑی اچھی بات کالر نے کی ہے کہ مکھی جب سبزی پہ بیٹھے گی تو ہم اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتے کہ سبزی کا وزن بڑھے گا تو کیا ہوگا، لیکن یہی مکھی اگر سونے پہ جا کے بیٹھتی ہے اور اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے بیٹھنے سے، تو چونکہ سونا گراں قیمت ہوتا ہے تو اس کی اماؤنٹ میں فرق زیادہ ہو جائے گا۔ اگر سبزی میں بیٹھے گی تو کتنا بڑھے گا، کہ اس کی قیمت میں کیا اضافہ ہوگا۔ تو اس کی صحبت میں ہمیں اب یہ دیکھنا ہے، ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں کیا بات ہے؟ ہمارے سیکھنے کے لیے یہ بات ہے کہ اگر ہم ایک صحبت یہ ہے، ایک صحبت یہ ہے، اس صحبت میں بیٹھتے ہیں تو یہاں بیٹھ کر جو اس کی ویلیو ہے اسی حساب سے ہماری بھی ویلیو لگے گی۔ اگر ہم سونے پہ جا کے بیٹھتے ہیں، سونے جیسی صحبت کو لیتے ہیں، تو اب جب ہمارا وزن بڑھے گا تو اس کی قیمت سونے کے حساب سے ہوگی۔ تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی صحبت پر غور کرنا ہے، اور بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیسی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔
اور دیکھیں نوجوانوں کو بھی یہ کہوں گا میں کہ آپ بھی ذرا غور کریں کہ آپ کی صحبت میں عموماً نوجوان بزرگوں سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو اولڈ از گولڈ، اولڈ از آلویز گولڈ، اور جو اولڈ ہوتا ہے اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے زندگی کا، انہوں نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھے ہوتے ہیں، انہوں نے سخت ترین وقت میں بھی گزارا کیا ہوتا ہے، خوشحالیاں بھی دیکھی ہوتی ہیں، تنگیاں بھی دیکھی ہوتی ہیں، ترقیاں بھی دیکھی ہوتی ہیں، عروج بھی دیکھا ہوتا ہے، اور بسا اوقات زوال کے بھی نظارے کیے ہوتے ہیں، خزاں بھی دیکھی ہوتی ہے اور بہار بھی دیکھی ہوتی ہے۔ تو ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے فائدہ حاصل کریں، ان کے تجربے سے سیکھیں، یقین مانیں کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں، ایک پرومو ہے، کتاب کا تعارف ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ محرم شریف کا مبارک مہینہ کربلا کے واقعے کی یاد دلاتا ہے، اور عاشقان اہل بیت چاہتے ہیں کہ اس واقعے کو پھر سنیں اور پڑھیں تاکہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی عظمت بڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اسی لیے مکتبۃ المدینہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہے ایک خاص پیکج جس میں 4 رسالوں کے ساتھ ساتھ ایک ماہنامہ فیضان مدینہ بھی موجود ہے۔ حسینی دولہا اور کربلا کا خونی منظر، یہ دونوں رسالے واقعے کربلا سے متعلق ہیں، جسے پڑھ کر امام حسین کی عظمت ہمارے دلوں میں اور بھی بڑھتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک رسالہ ہے گناہ کی پہچان، یہ رسالہ اس نیت سے شامل کیا جا رہا ہے تاکہ اسے پڑھ کر نئے سال میں ہمارا گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے۔ اور آخری اہم ترین رسالہ ہے گھریلو مسجد بنانا سنت ہے، جس کے ذریعے نماز کی پابندی کا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ پیکج آپ اپنے لیے بھی لیجئے اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی تحفے میں دیجئے، قیمت صرف 200 روپے۔ مکتبۃ المدینہ سے آج ہی طلب کیجئے۔ مکتبۃ المدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ایک کالر نے سوال بھی کیا تھا کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے 1447 سن ہجری، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، مکتبۃ المدینہ نے کتابوں کا تحفہ بھیج دیا ہے، 200 روپے اس کا ہدیہ ہے، اس کو حاصل کیجئے، اور نئے سال کی شروعات یہ تحفہ اپنے جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں تحفتاً پیش کریں، انشاءاللہ آپ کو صدقہ جاریہ بھی آپ کے لیے ہوگا۔ جو احباب پڑھیں گے انہیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو بھی ملیں گی۔ الحمدللہ نیا سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ماہ محرم الحرام میں الحمدللہ 11 راتیں مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، جمعرات سے انشاءاللہ 26 جون سے آنے والی جمعرات سے انشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تقریباً 9:45 پر پاکستانی وقت کے مطابق، اور مدنی مذاکرے میں بے شمار علم و حکمت کے مدنی پھول شیخ طریقت امیر علیہ سنت عشق رسول میں ڈبو کر تر کر کے اس کی خوشبو سے مہکا کر ہماری جانب بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش کروں گا نیت کر لیں، ماہ محرم الحرام میں ہمارا ایک بھی مدنی مذاکرہ مس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اچھا کام بھی ہم نے انشاءاللہ ماہ محرم الحرام میں کرنا ہے۔ ایک اور خوشخبری آپ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ماہ محرم الحرام میں الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے بزرگوں کے مدنی چینل پر روزانہ فرسٹ محرم سے لے کر صدائے محرم کے نام سے انشاءاللہ 10 محرم تک 11 سے 12 بجے تک لائیو ہوا کرے گا۔ آپ سب سے گزارش کروں گا، ابھی تو بدھ والے دن ہوتا ہے اور اتوار والے دن ہوتا ہے، اور ماہ محرم الحرام میں روزانہ ہوگا۔ محرم شریف میں انشاءاللہ شروع کے 10 دنوں میں روزانہ یہ پروگرام لائیو ہوا کرے گا، تو میں آپ سب کو گزارش کروں گا اسے ضرور دیکھیں۔ اور ایک اور اہم خبر کہ بزرگوں کے مدنی چینل کو شروع ہوئے 1 سال مکمل ہونے جا رہا ہے، تو اس کی ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی انشاءاللہ، اور وہ اتوار کے دن ہوگی، 3 محرم کو ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ پروگرام بھی دیکھنا ہے، روزانہ دیکھنا ہے 11 سے 12، اور اسپیشل ٹرانسمیشن تو اس کی آپ دعوت کو عام کریں، لازمی انشاءاللہ اس میں ہم شرکت کریں گے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کے مدنی چینل کو سال مکمل ہو رہا ہے، اس کی خوشی میں یہ ٹرانسمیشن ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں، اور سب جمع ہو کر اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں دین سیکھنے کے لیے ضرور جمع ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اچھے کاموں کو اپنا کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں